کہ قرآن غم سے نازل ہوا ہے، اس کو غم کے ساتھ پڑھا کرو، اس کو غم کے ساتھ پڑھا۔ اسی لیے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو غم کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اصل میں غنا کیا ہے؟ وہ گانا نہیں ہے، وہ تو ایک دل میں غم کا ایک شعور ہوتا ہے۔ اس شعور کی وجہ سے ہی شعراء کو شاعر کہا جاتا ہے نا۔ اس زمانے کے شعراء تھوڑے ہی ہیں، یہ تو بیچارے قافیہ بندی کرتے ہیں، اس کو قافیہ بندی کا نام شعر نہیں ہے۔ جی ہاں، مقفع کلام شعر نہیں ہے، شعر تو شعور سے بنا ہے۔ جس کا دل زندہ ہو، جس کے دل میں شعور ہو، جو آدمی اندر سے غمگین ہو۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کے اشعار دیکھیے جن کی زندگیاں مشکل گزری ہیں، اندر سے غم اور اندر کی پریشانیاں اور تکالیف ان کے اندر ایک شعور پیدا کرتی ہیں۔ اس شعور سے شاعر بنتا تھا۔ اس زمانے میں تو تک بندی کا نام شاعری رکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، تک بندی کو شاعری کہتے ہیں، حالانکہ شاعری الگ چیز ہے، تک بندی الگ چیز ہے۔ حدیث میں ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا۔ اس لیے خوش الہانی کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، شعور ہو اور قرآن کے حروف کی صحیح ادائیگی ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کا شان نزول اور اس پر اس موقع کے حالات وہ آپ کے ذہن میں ہوں، تب تو آپ قرآن کو خوش رحانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کے گلے کی آواز ہے، یہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہم عرض کر گئے، یہ آپ کے گلے کی آواز ہے، یہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے۔ اسے صاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی ہستی سے تجاوز نہیں کرے گا، نہ آسمان کی طرف قبولیت کے اعتبار سے، نہ دل کی طرف حقیقت کے اعتبار سے۔ صاف صاف فرمایا حدیث میں کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور آپ قرآن پڑھیں تو ان کا قرآن پڑھنا بڑا اچھا لگے گا، ان کی آوازیں بڑی اچھی ہوں گی، ان کا پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہوگا، لیکن قرآن ان کی ہستی سے بھی تجاوز، یہاں سے بھی تجاوز نہیں کرے گا، نہ اوپر کی طرف قبولیت کے لیے آسمانوں کی طرف اور نہ حقیقت کے اعتبار سے دل کی طرف۔ ان کا حال یہ بتایا یمرقون من الاسلام، ایسے نکل جائیں گے اسلام سے جیسا کوئی تیر اگر بڑی قوت کے ساتھ آتا ہے اور وہ شکار کے اندر سے ایسا نکل جاتا ہے کہ اس تیر کا پھل اور اس کے پر اور تیر کی لکڑی اس پر اس جانور کے اندر کی اس کی جو ہے گندگی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تیر صاف نکل جاتا ہے شکار کو پھاڑتا ہوا۔ تو کہا کہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کہ ان پر ان کے قرآن کا اور ان کی نماز کا، ان کے اعمال کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا ذرہ برابر، ایسے نکل جائیں گے اسلام سے۔ یا آپ حدیث ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ حدیث کے اس روایت پر غور کرو، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے گلے کی گنگناہٹ اور اس کی زبان کی حرکت قرآن نہ بن جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو قرآن سے بڑھ کر کسی غزل میں، کسی شعر میں، کسی افسانے میں اور کسی کہانی میں مزہ آتا ہے تو حدیث یہ کہتی ہے کہ پہلے ایسا شخص وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ سنو نہ صحیح، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا۔ جس آدمی کے گلے کی گنگناہٹ قرآن نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہاں، ہوتا ہے لوگوں کو شوق ہوتا ہے گنگنانے کا، ایک شعر پڑھتے رہتے ہیں سارا دن، یہ مزاج ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے، رانی ہو یا مہترانی گائے کی ضرور، رانی ہو یا مہترانی، یا
رانی ہو یا مہترانی گائے گی ضرور، یہ مزاج ہوتا ہے۔ رانی کہتے ہیں رانی کو، مہترانی کہتے ہیں بھنگن کو۔ ہر ایک کا مزاج کہے کا ہوتا ہے، گانے کا ہوتا ہے، ہر ایک کا مزاج گانے کا ہوتا ہے۔ کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جس آدمی گلے کی گنگناہٹ اور اس کو قرآن کے پڑھنے میں گانے سے زیادہ لذت محسوس نہ ہونے لگے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سنو تو سنو، حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گانے والے کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی اللہ رب العزت بذات خود قرآن پڑھنے والے کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ پڑھتے ہیں حدیث آپ فضائل میں روزانہ۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ رانی اور مہترانی گائے گی ضرور۔ ہاں، یہ مزاج ہوتا ہے لوگوں کا۔ ایک عورت تھی حبشن، کالی عورت، اسلام لے آئی، آپ کی مسجد میں رہتی تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ وہ تمام دن مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرتی رہتی تھی، تنکے چنتی رہتی تھی، اور جب فارغ ہو جاتی صفائی سے تو مسجد کے ایک کونے میں جہاں عورتیں آپ کے زمانے میں نماز پڑھا کرتی تھی اس حصے میں جا کر لیٹ جایا کرتی تھی، اور وہاں لیٹ کر ایک شعر پڑھتی تھی۔ وہ وہاں لیٹ کر ایک شعر پڑھتی تھی وہاں لیٹ کر، وَيَوْمَ الْوَشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهَا مِنْ دَارِ بِكْفِ نَجَّانِي، یہ شعر پڑھتی تھی۔ آپ نے سنا اسے شعر؟ فرمایا کہ تو یہ کیا پڑھتی ہے؟ وَيَوْمَ الْوَشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهَا مِنْ دَارِ بِكْفِ نَجَّانِي، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ رسول اللہ یہ شعر تو بڑا لمبا قصہ ہے۔ نہیں، کیا قصہ ہے؟ شعر کا مطلب ہے کہ ہار والا دن میرے رب کے دنوں میں سے سب سے عجیب و غریب دن تھا، اس دن نے مجھے کافروں سے نجات دلائی ہے۔ آپ نے پوچھے کیا قصہ کیا ہے؟ یہ قصہ کیا ہے اس شعر کا؟ اس نے کہا جی میں ایک بڑے یہودی تاجر کی باندھی تھی، اللہ نے میرے دل میں ایمان اور اسلام کا کی روشنی میرے دل میں ڈال دی، میں ایمان لے آئی، رہتی تھی اس تاجر کے پاس، یہودی تاجر تھا، بڑا مالدار، بہت مالدار، اس کے بچوں کو کھلانا بہلانا میرے ذمہ تھا۔ ایک دن میں اس کے بچے کو لے کر اس کے قلعے کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بچے کے گلے میں بڑا قیمتی موتیوں کا ہار، جواہرات کا ہار اس کے بچے گلے میں تھا۔ اچانک آسمان سے چیل آئی اور اس نے جھپٹا مارا اور اس بچے کے گلے سے وہ ہار نکال کر لے گئی۔ بچہ رویا، بچے کا رونے پر یہودی آئے نکل کے اندر سے، یہ بچے کیوں رویا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اس طرح ایسے گلے میں ہار پڑا ہوا تھا، چیل چھین کر لے گئی، اس پر بچہ رویا ہے۔ اس نے کہا کیا بات کرتی ہے، ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ تو نے ہار چرایا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مومن چوری نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہیں، ہار تو نے چرایا ہے، تلاشی لیں گے۔ تلاشی لی، ہار نہیں ملا۔ یہاں تک کہ ایک مشرک نے یہ کہا کہ اس عورت نے وہ ہار شرمگاہ میں رکھا ہوا ہے اپنی، اس کی شرمگاہ میں تلاشی لی جائے۔ اس سارا قصہ اس نے سنایا آپ سے۔ کہنے کا جب وہ اس کا ارادہ کرنے لگے، میں نے اے اللہ تو حقیقت جانتا ہے یہ مجھے ننگا کریں گے اور میری شرمگاہ سے ہار کی تلاشی لیں گے، اے اللہ نے قدرت دکھلا دے۔ جیسے ہی ارادہ کیا انہوں نے اس کی تلاشی لینے کا، چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس کے پنجوں میں ہار لٹکا ہوا تھا، اس نے وہ ہار لا کر بچے پر ڈال دیا۔ انہوں نے منظر دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ مومنہ سچی عورت ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، پھر میں آپ کے پاس آ گئی۔ یہ میرا معمول ہے، جب مجھے یاد آتا ہے وہ دن تو میں یہ شعر پڑھتی ہوں، وَيَوْمَ الْوَشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهَا مِنْ دَارِ بِكْفِ نَجَّانِي۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رانی ہو یا مہترانی،
گائے گی ضرور. اس پہ یاد آ گیا ہے. تو یہ فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. جس کے گلے کی گنگناہٹ. ایک بات اور بھی ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. آپ جانتے ہیں کیا میں عرض کروں، شرم کی بات ہے، لوگ قرآن کو اس طرح بیچتے ہیں. کیا امامت، کیا تراویح، کیا تعلیم، یہ اس درجے معاش بن چکا ہے کہ اگر آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق تنخواہ نہیں ملتی تو آپ قرآن پڑھانے کو اپنا معمول نہیں بناتے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میں پھر آپ سے کہہ دیتا ہوں، آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، حقیقت یہی ہے. اگر دین کے کام معاش بنے، اگر دین کا کام معاش بن گئے، اگر دین کا کام معاش بن گئے تو پھر یہ دنیا کے اسباب میں سے ایک سبب بن جائے گا. جس کو یہ حاصل ہوگا وہ خدمت کو انجام دے گا، جس کو یہ حاصل نہیں ہوگا وہ خدمت انجام نہیں دے گا. حالانکہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. دو چیزیں، ایک دعوت، ایک تعلیم. دعوت اور تعلیم یہ دو شرط ہیں اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے. آپ پڑھتے ہیں حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صرف تعلمہ نہیں فرمایا بلکہ علمہ کے ساتھ اس کو شامل کیا. تم میں خیر بہتر آدمی صرف وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. میں حدیث کا مطلب بیان کر رہا ہوں، من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا. جو آدمی قرآن پڑھ کر یا قرآن پڑھا کر بھی غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح علماء نے کہاں تک اس کے معنی میں وسعت رکھی ہے. اللہ ایسے ایسے معنی بیان کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان سارے معنی پہ غور کرو تو ہمارے اس زمانے میں ان سارے معانی کو کی ضرورت ہے. ان سارے معنی کی ضرورت ہے. یہاں تک کہہ دیا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، کہ جو قرآن پڑھ کر بھی غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب سوچئے نا، آدمی قرآن پڑھے اور پڑھائے اور سوال کرے، ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ کالجوں میں، اسکولوں میں ماسٹر پروفیسر حکومت کا جہل پڑھاتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے. وہ کہتے ہیں ہم حکومت کی پڑھائی پڑھاتے ہیں، حکومت کا جہل پڑھاتے ہیں، حکومت ہمیں پالتی. دیکھ لیجیے آپ، ان کو رہنے کے لیے کوارٹر ملیں گے حکومت کی طرف سے. یہ بیمار ہوں گے حکومت علاج کرائے گی، بیمار ہوں گے حکومت علاج کرائے گی. یہ حکومت کے ملازم ہیں. کیا کہوں آپ سے، افسوس کی بات ہے. اہل باطل کا جہل پڑھا کر مسلمان کو پلنے کا یقین ہے، رزاق کا علم پڑھا کر پلنے کا یقین نہیں ہے. کیا کہوں آپ سے، رونے کی بات ہے. ان فقیروں کا جہل پڑھا کر پلنے کا یقین ہے. پوچھو پروفیسر صاحب سے آپ بیمار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہ حکومت علاج کرائے گی نا، میں حکومت کا ملازم ہوں. اسکول کی چھت گرے گی تو کیا ہوگا؟ کہ اسکول کی چھت وہ حکومت ٹھیک کرے گی نا، کیونکہ حکومت کا اسکول ہے. کیا بات، میں حضرت کی باتیں لفظ بلفظ نقل کر رہا ہوں. آج کل تو نئے بیانات پڑھنے کا شوق ہے نا لوگوں کو، موسیٰ کے بیانات تو پڑھتے نہیں. اشکالات صرف اس لیے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ یہ حضرت کے بیانات پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے میں آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں، میرا یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ جتنا مالیاسہ کے ملفوظات موسیٰ کے بیانات پڑھتے ہیں نا انہیں اشکالات اتنے دور ہوتے ہیں، اور جس میدان میں اترتے نہیں انہیں بیچاروں کے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا، کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. سمجھے کیا؟
صاف فرما دیا من لم يتغنى بالقرآن فليس منا کہ جو قرآن پڑھ کر یا پڑھا کر بھی غنی نہ ہو وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ عبداللہ مسعود سے کہا گیا نا کہ آپ فلاں زمین لے لیجئے، آپ کے دنیا سے جا رہے ہیں، بچوں کام آئے گی۔ فرمایا میں نے اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ سکھلائی ہوئی ہے، مجھے فقر کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے فقر کا اندیشہ نہیں ہے، سب کو سورہ واقعہ سکھلائی ہوئی ہے۔ تو ایک معنی یہ بیان کیا علماء نے من لم يتغنى بالقرآن فليس منا۔ ایک بات اور ہے، بعض لوگوں کے کو منہ چلانے کی عادت ہوتی ہے، منہ چلانے کی۔ بعض تو بیچارے پان کھاتے ہیں، بعض گٹکے کھاتے ہیں، بعض لوگوں کا اور کچھ نہیں ملتا تو وہ چنگم چباتے رہتے ہیں۔ ہاں کیا یہ کام وہ کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ میری بات یاد رکھ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، اور یہ جانور ہی جگالی کرتا ہے، انسان جگالی نہیں کرتا۔ میری بات سمجھ میں آتی؟ تم علی فرقان جگالی جانتے ہیں؟ سارے بیل بھینس یہ کیا کرتے ہیں؟ جگالی کرتے ہیں، سب جگالی کرتے ہیں۔ صاحب کے پان کھانے والے بھی جگالی کرتے ہیں اور بھینس بھی جگالی کرتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہ تو باہر سے لے کر جگالی کرتے ہیں، وہ اندر سے نکال کے جگالی کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جگالی سب جانور جگالی کرتے ہیں، وہ اپنے معدے کے اندر سے ایک مادہ نکالتے ہیں منہ میں اور اس کو گھماتے رہتے ہیں منہ کے اندر، پھر اسے نگل لیتے ہیں، پھر اسے منہ میں لے آتے ہیں۔ یہ جانور ہے نا، اس کو منہ چلانا ہے اپنا، اور کھانے کے لیے اب ہے نہیں تو وہ پیٹ کے اندر سے یہ مادہ نکال کر اس کی جگالی۔ مسلمان کو کہاں جگالی کا؟ مسلمان کو کہاں فرصت ہے اللہ کے ذکر سے؟ مسلمان کو اللہ کے ذکر سے کہاں فرصت ہے کہ اس کے زبان کی حرکت اور اس کے منہ کی حرکت وہ تو اللہ کا ذکر ہے۔